کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے علم و علماء۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ علم و علماء وہ سیگمنٹ ہے کہ جو بہت پسند کیا جاتا ہے، جس میں علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو اگر آپ ایجوکیٹ ہوتے ہوئے گزاریں، اور ARYQ-TV کا طریقہ کار بھی یہی ہے، موٹیو بھی یہی ہے کہ ناظرین کو جو ہے ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی اصلاح و تربیت کی جائے، ان کو معلومات فراہم کی جائے، علم ان تک پہنچایا جائے، تو اس کی ایک بہترین نشست جو ہے علم و علماء کی ہوتی ہے، جس میں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ لیاقت حسین اطہری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ثنا خانوں کی کہکشاں ہوتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، ثقلین رشید موجود ہیں، اور دانیال شیخ موجود ہیں، سید انس کریمی موجود ہیں۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب کو مبارکباد بھی ماہ رمضان المبارک کی۔ ناظرین محترم، پہلا جو ہمارا آج موضوع ہے وہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر کسی نے بالاتفاق چینل ٹیون کر لیا ہے اور اس نے دیکھا کہ جس نے مذہبی پروگرام کبھی نہیں دیکھے، تو آج کے پروگرام کو دیکھ کے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آیا روزے کے حوالے سے یہ دلیل کیا ہے، روزے کے حوالے سے اس کی فضائل و برکات کیا ہیں۔ یہ جب معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ پورا رمضان جو ہے اس کو یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، اور اس کے حصول کے لیے وہ کوشاں بھی رہے گا۔ تو آج موضوع ہے فضائل و برکات روزہ اور رمضان کے حوالے سے۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ آپ ہی کی جانب آتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کی دلیل کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض جو ہے وہ کسی بھی عمل کی ایک شرعی حیثیت کا نام ہے، اور یہ وہ شرعی حیثیت ہے کہ جس بھی عمل کو حاصل ہوتی ہے اس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک آدھ بار اگر اس کو ترک کیا تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ہلکا جانا، انکار کر دیا تو آدمی کافر بھی ہو جائے گا۔ اور اس کو ثبوت ایسی دلیل سے ہوتا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو۔ قطعی الثبوت کا مطلب جس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اسے کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ اور قطعی الدلالہ اسے کہتے ہیں کہ آیت کے اندر جو مضمون ہے اتنا واضح ہو جس چیز کے بارے میں ہے کہ کسی مجتہد یا مفسر کو وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ قرآن پاک میں دو جگہ اللہ نے خاص طور پر روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا، یعنی ایسی آیات ہیں کہ ان میں تشریح کی ضرورت نہیں، واضح طور پہ حکم موجود ہے۔ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہوا تو فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت مشہور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتاب کا لفظ فرضیت کے لیے بھی آتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں کے اندر چونکہ صریح حکم موجود ہے، تو دعویٰ بما دلیل، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بھی بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ قضا کرے گا، جیسے بعض ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن گٹکے کھانے کے عادی ہیں، کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے۔ یو کے میں ایک باڈی بلڈر نوجوان ملا، ماشاءاللہ لہیم شہیم، وہ کہنے لگا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، تو ایسے سے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے اگر فرضیت کو ہم ترک کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اور شیطان کبھی بھی ہمیں نیچے لیول پہ رہنے نہیں دیتا، پہلے وہ عمل میں ترک کرواتا ہے، پھر انکار کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھائے گا نا بیٹا فرض رکھ لو، تو جھنجھلاہٹ آ جائے گی، یار میں نہیں رکھتا ہوں روزہ، مجھے نہیں، تو یہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام امور پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ بہت اچھی دونوں آیا مبارکہ کی جانب آپ نے اشارہ دیا، اور اسی سے کشید کرتے ہوئے ایک سوال، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کہ سورہ بقرہ میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ رب کریم کی جانب سے، تو فرمایا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ روزہ رکھتے ہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک، اور اس کے بعد ہم افطار کر لیتے ہیں اذان پر،
تو آیا گزشتہ امتوں پر جو روزے فرض تھے مذاہب عالم میں جو روزوں کا تصور ہے وہ کیا رہا ہے؟ علامہ صاحب کیا فرمائے گا؟ علامہ لیاقت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آیت کریمہ پڑھی گئی، قبلہ مفتی صاحب نے بھی تلاوت کی ہے، آپ نے بھی تلاوت کی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے اقوام پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تمام ادیان کے اندر، تمام مذاہب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر، کسی نہ کسی شیپ کے اندر موجود تھا۔ یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر جو قدیم مذاہب ہیں اور آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی کتابوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کی اتباع کے اندر شکر کا روزہ رکھتے ہیں، جس کو بعض لوگوں نے یوم کپور بھی کہا ہے۔ تو وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ نحن احق منکم بموسیٰ، فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہ مشابت تو نہیں ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال ہم 9 کا بھی ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ یہودیت کے اندر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے 40 دن کے روزے رکھے۔ وہ روزہ پیر کے دن شروع ہوا اور 40واں جو عدد تھا وہ جمعرات کو ختم ہوا۔ تو یہودی اس اعتبار سے پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے۔ عیسائیت کے اندر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایسٹر سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھتے۔ ان کے اندر بھی روزے کی یہی کیفیت تھی، لیکن ان کے اندر کچھ پابندیاں زیادہ تھیں۔ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا یا چمڑے کے جوتے کا استعمال کرنا یا دوسری چیزوں کا استعمال کرنا ان کے ہاں جائز نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے کے اندر، بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹل کے اندر، ہندو کو دیکھیں آپ، بدھ مت کو دیکھیں آپ، ان تمام کے ہاں بھی روزے کی عبادت موجود ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو بطور تقرب کے بھی لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے نا وہ اپنے لیے ایک ترقی روحانیت کے طور پر بھی بدھ مت خاص طور پر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تمام مذاہب میں، تمام ادیان کے اندر کسی نہ کسی شیپ کے اندر روزہ موجود ہے، لیکن مکمل اور کمپلیٹ ایک پیکج کے ساتھ اس دن کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جیسے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف کتابیں صحائف آتے رہے، لیکن قرآن ایک کامل اور مکمل عطا کیا گیا۔ قربانی کو دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، وہاں بھی قربانی موجود تھی، لیکن ایک باقاعدہ طور پر عبادت کے طور پر۔ تو تمام عبادات کسی نہ کسی انداز، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے رئیس بھائی کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بنیاد یہ ہے، ان کی جو بنیادی اصول ہے وہ ایک ہی ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا، خرابی پیدا کر دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، اور اس اسلام کی جو کیفیت ہے وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ایک مکمل روزوں کا پیکج عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کے، فرمایا مفتی صاحب نے جیسے آیت کریمہ پڑھی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کو پالو تو تم پر لازم ہے، ضروری ہے تم اس کے روزے رکھو، اس سے بچنے کا کوئی بھی ہیلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے بنا کر تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ بہت خوبصورت انداز میں دونوں حضرات نے ماشاءاللہ پہلے روزے کی دلیل از روح قرآن اور اس کے بعد پھر مذاہب عالم میں جو تصور رہا ہے روزوں کا اس کے حوالے سے بات کی۔ اب ہم ظاہر ہے ہمارے لیے جو اساس اور ہمارے لیے بنیاد ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، یہی شریعت ہے، یہیں سے ہم کشید کرتے ہیں، جو حکم لیتے ہیں یہیں سے لیتے ہیں۔ تو آیا ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کہ روزے کے فضائل کے حوالے سے احادیث کریمہ نبی کریم علیہ السلام کی، میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل بیان فرمائے اور صحابہ کرام نے حضور سے سن کر اس کو نقل کیے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔
یعنی روزے کی ایک فضیلت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے تو ساری عبادات ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ جو ایک پوشیدہ عبادت ہے، بغیر بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں روزے سے ہوں، اس میں جو ریاکاری کا عنصر ہے بہت کم ہے۔ اور اگلی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑا، اپنی شہوات نفسانی کو میری وجہ سے چھوڑا، میری محبت میں چھوڑا، اس لیے اس کی جزا فقط میں ہی اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یعنی باقی عبادات کی جزا بھی اللہ ہی نے دینی ہے، لیکن اس کی جزا خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے نہ جھگڑے، اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی روزے دار جب دن گزارتا ہے اس کے منہ سے جب اسمیل آتی ہے لوگوں کو ناپسند، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں وہ فرمایا کہ مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے۔ ایک تو خوشی اس وقت کہ جب پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر گزارتا ہے، پھر افطار کی نعمت اسے میسر آتی ہے، تو فرمایا جب افطار کرے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا قیامت کے دن دوسری خوشی اس دن نصیب ہوگی۔ تو روزے دار کے لیے جو جزا یہاں پر ہے، جو نعمتیں یہاں پر ہیں، اس سے بھی اس کو خوشی میسر ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو رب کریم سے جو ملاقات ہوگی اس وقت جو خوشی میسر آئے گی اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جس طرح اس کے تقاضے ہیں، جس طرح تعلیمات ہیں رسول اللہ کی، اس طرح اس کو ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، بالخصوص جو افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور روزے دار کا ایک خاص پروٹوکول آپ نے فرمایا کہ آخرت میں جو پروٹوکول ملے گا تو فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، یعنی روزے داروں کے لیے خاص پروٹوکول ہے کہ جنت میں خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے سوائے روزے داروں کو کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو روزے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں جس سے اس کی فضیلت اور زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آتی تاکہ ہماری رغبت بڑھے اور ہم روزے کی طرف مائل ہوں۔ کیا سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارے عام روٹین میں بھی یہ بات ہے کہ ہم اگر کوئی گرینڈ سیل لگی ہوئی ہے اور اس پر بہت اچھے ڈسکاؤنٹ ہو تو فوری طور پر عوام کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے۔ جناب یہ تو ایک ایسا پیکج ہے نیکیوں کا کہ جس میں ہر عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ کر مل رہا ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دیگر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، سب میں آپ کو بیش بہا نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو آج کا روزہ جو ہے ایک ایسا روزہ، پہلا روزہ ہے ظاہر ہے، اگر آپ آج ہی سے نیت کر لیں گے انشاءاللہ تو بقیہ جو رمضان پورا جو ہمارے سامنے ہے اس میں آپ ضرور اس ماہ مبارک کی برکتیں اور اس کی رحمتیں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو شامل کرتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، ہمارے ثنا خواں بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تیری شان مانا والو ہو، تیری شان ہم مانا والو ہو، اللہ جل جلالہ ہو، اللہ جل جلالہ ہو، تیری شان جل جلالہ ہو، تیری شان جل جلالہ ہو، اللہ جل جلالہ ہو۔ میں گناہ گار میرے مولا، مولا
کرنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی رضا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا وہ تیری رضا میری آرزو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ حساب روزے کی حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو سوال ہونا جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور رمضان اور روزہ فضائل و برکات کے حوالے سے اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے بہت اچھے انداز میں۔ ابتداً جو گفتگو ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر مذاہب عالم میں جو روزوں کا تصور ہے، اور اس کے بعد احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو فضائل روزے کے ہم تک پہنچے ہیں ان پر بات ہوئی۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ حضرت یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آج پہلا روزہ ہے اور آپ کی یہ باتیں جب لوگوں تک پہنچیں گی اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اس پر عمل پیرا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں سارے مہینے کی برکتیں، کیسے برکات حاصل کی جائیں رمضان اور روزوں کی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، اس میں جو آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں روزوں کی فرضیت کا ایک فائدہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس کا مطلب ہے کہ روزوں کی برکات وہی شخص صحیح طریقے سے حاصل کر سکتا ہے جو اس قرآنی نتیجے کو حاصل کر لے، یعنی صفت تقوی سے متصف ہو جائے۔ اور صفت تقوی سے جو متصف ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، اور متقی کی ایک جو عوامی سطح پر ایک علامت ہے وہ یہ کہ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ان روزوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ صفت تقوی حاصل ہو، اور جب صفت تقوی حاصل ہوگی تو انسان ہر قسم کی غلط چیز سے اپنے آپ کو پاک و صاف پائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز علم دین ہے۔ علم دین، اگر آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں داخل ہونا ہے اور علم نہ ہو تو وہ کبھی بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے کر نہیں سکتا، اور بعض اوقات تو نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ گئے، اللہ مالک ہے، سیدھے جنت میں۔ خدا حافظ۔ جی ہاں، دوسرے بھی اور آپ بھی۔ اور اسی طریقے سے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور پیٹ کاٹ دیا کسی کا تو وہ بھی گیا، قبرستان آباد ہو گئے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے بغیر کسی بھی فیلڈ میں فائدہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح عبادات کے لیے بھی باقاعدہ علوم درکار ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور اس کا علم دو طرح کا ہوتا ہے، کہ علم ظاہر، ایک علم باطن۔ علم ظاہر تو جو مسائل ہیں کہ روزہ کس طریقے سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیسے مکروہ ہو جاتا ہے، کون سی روزے میں چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، حتیٰ کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے اندر بھی روزوں کے مسائل کے اندر کچھ مسئلے ہیں کہ کہاں تک جائز ہے، کہاں تک نہیں ہے۔ جب لوگ اس لمیٹیشنز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات روزے فاسد ہوتے ہیں اور کفارے لازم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اس صاحب کوئی اور طریقہ بتائیں کہ 60 روزے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات روزہ توڑ دیا جاتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک تو علوم ظاہر کہ اس کے مسائل سیکھے جائیں سارے، سیکھے جائیں۔ دوسرا ہے کہ علم باطن ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہے، جیسے ابھی حدیث سنائی، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، فتنہ فساد، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، یعنی کما رہا ہے، لیکن بھوکا پیاسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ دار کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جسم تو ہے، روح نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ایک تو اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے، شاؤٹنگ بہت زیادہ چلتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر ہوا کہ ایک عورت ہے کہ جو کثرت سے نوافل پڑھتی ہے، دن میں روزے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، یعنی نفلی روزے کثرت سے فرض تو ہیں اور تہجد گزار بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ عرض کی کہ ایک عورت ہے کہ جو صرف فرض پورے کرتی ہے اور پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ اب روزہ رکھ کر پھر بیوی پہ گرم ہو رہے ہیں، نوکر کو مار رہے ہیں، ماسیوں کو بول رہے ہیں، بچوں کا ناک میں دم کر دیا ہے۔ بعض حضرات روزہ رکھ کے ایسا لگتا ہے گھر والوں پہ احسان کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ ہائے روزہ لگ رہا ہے، ارے بھائی کتنا ٹائم رہ گیا، ارے بھائی بن گیا، وہ فلانی بن گیا، کم بختو شور نہ مچاؤ۔ گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ رمضان نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ باہر ہوتا، ابھی گھر کے اندر ہے اور ساروں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایسی وہ بیوی 4 گھنٹے بیچاری پکوڑے بنا کر اور گرم چیزیں لے کر آئے، اور وہ چکھے گی تو نہیں، لازم بات ہے، وہ روزے دار روزے سے ہے، اور چکھا، نمک کہاں ہے اس میں، پھینک دی صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حالت روزہ میں روحانی تربیت نہ ہونے کی بنا پر، روزہ تو صبر سکھاتا ہے، آپ مسلسل بے صبری کر رہے ہیں تو روزے کی برکات سے محروم ہوں گے۔ یہ ٹریننگ بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچائے آدمی، کوشش کرے توجہ اللہ کی طرف ہو، عبادات کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، حدیث کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو۔ 1 مہینہ تو ایسا کر لیں، بہت اچھی بات۔ لیکن ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اگر 2-2 گھنٹے ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، فیس بک، فلاں چیز دیکھ لی، فلاں چیز دیکھ لی، کرکٹ کے میچ دیکھ لیے، دوستوں کے ساتھ سمندر پہ چلے گئے نہانے کے لیے حالت روزہ میں، باہر بیٹھے ہوئے جی ڈھابے کے اوپر اور باتیں چل رہی ہیں، فجر کے بعد سوئے، ظہر میں اٹھے 3 بجے، ظہر پڑھی، متصل عصر پڑھی، باہر چلے گئے، مغرب کے ٹائم واپس آئے، افطار کی، آج تو روزہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلے گا، آپ نے چلنے ہی نہیں دیا، ساری بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز۔ ایک تو یہ چیز، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس، بس آخری بات یہ کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تقوی کے لیے نفس کا مغلوب ہونا ضروری ہے، اور نفس کی مغلوبیت بھوک، پیاس اور بھاری عبادات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور دیکھیں روزے میں اور تراویح میں یہی حکمت ہے، 20 رکعت اضافی کر دیں تاکہ عبادت کا بوجھ پڑے، اور دن میں بھوک اور پیاس تو نفس مغلوب ہوگا۔ لیکن جب سحری کے اندر ہم ایسا جیسے پڑوسی ملک کی فوج سے مقابلہ کر رہے ہوں، اور افطار کے اندر ایسا جیسے ان کو کھڑے کر کے لائن میں گولیاں مار کے ختم کر رہے ہوں، ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر، تو پھر تو بالکل نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ اچھا پھر ہمارے کچھ صاحبان ہوتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی، یہ وظیفہ پڑھ لیں بھوک نہیں لگے گی۔ مزاج شرع کے بالکل خلاف عمل کرتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ شریعت تو چاہ رہی ہے کہ بھوک اور پیاس محسوس ہو اور نفس مغلوب ہو، اور ہم ترغیبیں بتا رہے ہیں کہ آپ بھوک اور پیاس سے مستثنا ہو جائیں تاکہ ہٹا کٹے نفس کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے اور زیادہ شیطان کے بند ہونے کے باوجود شیطانیاں کر سکیں۔ اگرچہ ارادہ یہ نہیں ہوتا لیکن مال نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ تو اس لیے بھوک اور پیاس کا محسوس ہونا بہت ضروری ہے۔ سحری میں لمیٹڈ کھائیں، افطار میں بھی شترے بے مہار نہ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ دن میں کم سے کم سوئیں تاکہ ضعف محسوس ہو۔ اگر پورے مہینے جو جتنا میں نے خلاصہ عرض کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو یوٹیوب پہ بھی سن لیجئے گا،
اس پر کوئی عمل کر کے دیکھے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر مغلوبیت نفس کیسے نہیں ہوگی۔ اور آخر ایک مجاہدہ دے دیتا ہوں جس کو میں مجاہدہ پکوڑا کا نام دیتا ہوں، کہ آپ افطار میں پکوڑے کھانا چھوڑ دیں، ذرا آزما کر دیکھیں۔ بزرگوں نے تو کیا کچھ چھوڑا نا، ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں بس یہ جو 10 سال انہوں نے دودھ نہیں پیا، 50 سال انہوں نے گندم کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا، یہ بس رمضان میں افطار میں بیٹھ جائیں، نہ پکوڑا ہوگا، نہ سموسہ ہوگا، نہ رول ہوگا، یہ 3 چیزوں کا بیک آؤٹ کر دیں، باقی چاٹ واٹ کھا کے گزارا کریں اور روٹی کھا لیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ مجاہدہ کتنا سخت ہے، جب تک ہم نفس کو روکیں گے نہیں۔ اگر حالت روزہ میں بھوک اور پیاس اور بھاری عبادات کے باوجود افطار اور سحر میں نفس قابو میں نہیں آ رہا تو رمضان کے بعد کیسے قابو میں آئے گا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بڑے کمال انداز میں وہ لعلکم تتقون جو ہے نا، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس کے حوالے سے بڑے ملفوف انداز میں، بڑے خوبصورت اور بڑے شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا اصلاح کا ظاہر ہے، اس میں اصلاح و تربیت ہی مقصود ہوتی ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے جو ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نارمل روٹین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پکوڑے ہی تو کھا لیے 2 پلیٹ، کیا ہوا کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ تراویح میں نہیں کھڑے ہو سکے جناب، پھر وہ ساری رات جو ہے وہ بے چین رہے، سحری بھی کرنی ہے جناب۔ اچھا، روزہ جو بنیادی طور پر وہ ہماری روحانی بھی تربیت کرنی ہے اس نے، اور اگر ہم آمادہ ہوں تو کیریکٹر بلڈنگ کے بھی حوالے سے ہماری سیرت اور شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے روزے کا کیا کنٹریبیوشن ہے، روزہ کتنا ہمارے کیریکٹر بلڈنگ میں ہماری شخصیت کو، ہماری سیرت کو بہتر بنا سکتا ہے، کیا فرمائیے علامہ لیاقت حسین صاحب؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ استقبال رمضان عطا فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر وثوابہ الجنہ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو یہ سراپا صبر ہے ہر اعتبار سے، جہاں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے، دوسری شہوات سے روک کے رکھتے ہیں، وہیں پر ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کے تمام اعضاء، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر روزے سے ہوں گی، کنٹرول میں ہوں گی، تو تب جا کے ہماری شخصیت کے اندر کوئی اچھائی پیدا ہوگی۔ بالکل بالکل۔ انسان کی طبیعت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے من کو پاک کیا، اور وہ خائب و خاسر ہو گیا کہ جس نے اپنے من کو آلودہ کیا۔ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ تو بالکل دبا دیا نیچے سارا ڈال کے اوپر سے، ایک تو ضرورتاً انسان کھاتا ہے اور ایک انتقاماً کھاتا، بھائی بدلہ لے لینا پورے دن کا، 12 گھنٹے بھوکا رہا ہوں۔ پھر انسان کا نفس جو ہے وہ کیا کرے گا اور کہاں جائے گا اور اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے من کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر صبر پیدا کرو، یعنی روزہ صبر سکھاتا ہے، اور سب سے زیادہ آج پہلا روزہ ہے، دنیا سن رہی ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج ہی آپ دیکھیں کہ ہماری روڈوں میں، ہمارے گھر کا جو منظر مفتی صاحب نے کھینچا، ہر طرف ایک بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہوگا۔ بالکل ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر تحمل پیدا کریں، ہم اپنے اندر جو ہے وہ بدھ بادی پیدا کریں، اور لعلکم تتقون جس کو بار بار پڑھا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نفسانی خواہشات جو انسان کے من کے اندر ہوتی ہیں، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا من پاک ہو جائے، ایک انسان کا جسم ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک انسان کی روح ہے، اس کو تسبیحات کی، عبادات کی، تلاوت قرآن کی، ریاضت کی، مجاہدے کی، یہ روحانیت کو مضبوط کرنے کا مطلب۔ اللہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بے شک، فرمایا کہ تمہارا وہ جو روحانی اور ملکوتی سے نظام ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے، لیکن یہ تب ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لعلکم تتقون اس کو حاصل کریں گے، اور ہم اس کو ریاضت و مجاہدے کا مہینہ سمجھ کے کریں گے کہ یار میں نے اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، چینج لے کر آنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو کتنے زندگی کے کسی کی 30 رمضان آ گئے، ہمارے 50 رمضان گزر گئے، آئے اور چلے گئے، اور اسی طرح کہتے رہے حضرات رمضان آ گیا، پھر جاتا تھا ہائے رمضان چلا گیا، لیکن کچھ بھی ہم جو ہے اپنی طبیعت کو، مزاج کو بدل نہیں سکے۔ تو یہ فرمایا کہ تب ہوگا کہ جب انسان اس چیز کا احساس کرے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جا کر حساب دینا ہے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے،
نفسانی خواہشات بھی چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا صرف روزہ نہیں ہے. فرمایا تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا, جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی, جھوٹے دندے نہیں چھوڑے. 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک سارے دندے بھی چل رہے ہیں. گندا ہے پر دندہ ہے. رات کو تو آپ نے سحری کی ہے, افطاری کی ہے, لیکن صبح اٹھ کے حاجی صاحب نے دکان کھولی تو سب کچھ وہ چل رہا ہے. بولے بھائی کدھر گیا روزہ؟ بولا ہاں وہ روزہ وہ میری عبادت ہے, یہ میری تجارت ہے. فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا بیٹھا, اور پھر ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے تابع ہیں, ہم روزے دار ہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے. اپنے نفس کو مارو گے, اپنی طبیعت کو تبدیل کرو گے, تب جا کے برکتیں حاصل. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے علامہ صاحب. بہت اچھے انداز میں علماء حضرات جب یہ بیانات فرماتے ہیں, جوابات دیتے ہیں, ہمیں بغور سننا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اور محاسبہ کر کے کچھ تعمیر سیرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. چونکہ ظاہر ہے تعمیر سیرت کریں گے تو تقویٰ پیدا ہوگا, اور تقویٰ ہی مطلوب ہے, تقویٰ ہی مقصود ہے بنیادی طور پر ایک بندہ مومن سے. اچھا, جہاں روزے اور رمضان کا ایک انفرادی اثر ہے ہر شخص پر, ہر اہل ایمان پر, وہیں روزے کا جو ہے ایک اجتماعی اثر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ہماری سماجی زندگی پر, ہمارے معاشرے پر جو اس کے اثرات ہیں, کیا فرمائیے گا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب؟ بلا شبہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے اور جو نظام عبادت ہے وہ فرد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی بڑا مفید اور کارآمد ہے. یعنی اسلام نے جو اپنے پیروکاروں کو جو عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے, وہ نہ صرف اس کے ظاہر پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور جب فرد کی تربیت ہو جاتی ہے تو معاشرے کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے. بالکل. اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا, تقویٰ کی جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں, تو اگر ہر فرد, معاشرے کا ہر فرد اسی کیفیت میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور وہ تقویٰ کا مظہر بن جاتا ہے, تو آپ سمجھیں پوری سوسائٹی کے اندر پھر تقویٰ ہی پریویل کرے گا, تقوی کا ہی اظہار ہوگا. اور اس کا دوسرا جو بڑا ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا سوسائٹی کے اوپر, وہ یہ ہوگا کہ ابھی ہم سب ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے گا. میرے جو معاملات ہیں, ہمارے آپس کے معاملات میں ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر پاتے. ایک مومن بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کر پا رہا, وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی سروس سے تعلق رکھتا ہو, کہیں نہ کہیں خوفزدہ رہتا ہے کہ جھوٹ بولے گا, دغا دے گا, فریب کرے گا, پیسے کھا جائے گا. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ میں خود الحمدللہ تقویٰ میں نے اختیار کر لیا ہے اور پوری سوسائٹی کے اندر ہمارے ساتھی تقویٰ کو اختیار کر رہے ہیں, تو پھر ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے, ایک دوسرے کو دغا اور فریب دینے سے بچیں گے. تو روزے سے جب تقویٰ حاصل ہوگا تو روزے کے معاشرتی اور سماجی اثرات میں سب سے پہلا اثر جو ہمیں نظر آئے گا وہ یہی نظر آئے گا کہ معاشرے میں امن, سکون, استحکام اور اعتماد پروان چڑھے گا. دوسرا, روزے میں جو تربیت ہے بالخصوص وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. بالکل. اب جنہیں تینوں وقت تازہ غذا میسر آتی ہو, صبح کا ناشتہ بھی اچھا ہوتا ہو, دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں, پھر شام کی چائے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تناول کر لیتے ہیں, پھر رات کا بھی کھانا کھا رہے ہیں, انہیں غریب کی بھوک اور پیاس کیسے محسوس ہوگی؟ بالکل. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور خود بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں, تو پھر ان غریب مسلمان بھائیوں کو بھی احساس ہوتا ہے جنہیں پانی اور غذا میسر نہیں آتی ہے. تو دوسرا اس کا اثر یہ نظر آتا ہے معاشرے کے اندر, ہمیں اپنے مجبور اور لاچار مسلمان بھائیوں کی جو تکلیف ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. اور پھر تیسرا اس کا اثر اسی کے ساتھ منسلک یہ ہوتا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تو الحمدللہ غذا کے اسباب عطا کیے ہیں, میں کھا رہا ہوں, میرے اہل خانہ کھا رہے ہیں, اور رمضان شریف کی خاص ہم نے تیاری کر رکھی کھانے پینے کے حساب سے, تو کیوں نہ ہم اپنے مجبور مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کریں. اور رسول اللہ کا فرمان بھی حدیث شریف کے اندر کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے, غم گساری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. پھر اس کا ہم معاشرتی اثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جو رمضان شریف کے اندر افطار دسترخوان ہے یا سحری کا اہتمام ہے, بڑی کثیر تعداد میں نظر آتا ہے. حضور جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس روزہ کھلوانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ سب کو روزہ افطار کروائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت تو اس کو میسر آ جائے گی جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوائے, اللہ اکبر, اللہ, ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے, اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز حشر اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا
کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں معاشرے میں روزے کا الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں اس کی بہاریں نظر آتی ہیں کہ ہم بھوکوں کا خیال کرتے ہیں، روزے داروں کا خیال کرتے ہیں، اور جگہ جگہ روزے افطار کروانے کے لیے دسترخوان لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور امپیکٹ اس کا یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں نظم و ضبط نظر آتا ہے، یعنی عام دنوں میں لوگ عبادات سے غافل ہوتے ہیں، فجر میں اٹھنے میں سستی اور کاہلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں نظر آتا ہے کہ سحری کرنی ہے تو فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل کہ جی ہم نے سحری کرنی ہے، تو وہ ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، جی صبح ارلی ان دا مارننگ بیدار ہونا ہے فجر سے پہلے اور سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کرنی ہے، اور اسی طرح افطار کے وقت پوری قوم دسترخوان پہ موجود ہے، سب نے روزہ افطار کرنا ہے، اس سے پہلے دعائیں کرنی ہیں، تو ایک ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر نماز تراویح کی تیاری نظر آتی ہے۔ تو اس طرح روزے کے اثرات ہمیں معاشرتی اور سماجی طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں محبت کو بھی پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، غم گساری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمدردی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نظم و ضبط کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو روزے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ تربیت کا بھی نام ہے، تو غیبت، چغلی، بے حیائی اور گالم گلوچ، جب یہ ساری چیزیں ہم روزے کی برکت سے چھوڑنا شروع ہو جائیں گے تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، مطلوب و مقصود تقوی ہے۔ تقوی اختیار کر لے گی اگر جتنی عوام ہے، جتنے لوگ تقوی اختیار کر لیں گے تو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرنے لگے گا وہ معاشرہ، اور یقیناً اس کے سماجی بھی بہت گہرے اثرات ہیں اور معاشرتی بھی بہت سے اثرات ہیں، چونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر الصوم ہے، صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو افطار کرا رہے ہیں یا اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یا اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور جب یہ اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں تو ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ ایک بہترین شکل کی طرف گامزن ہوتا ہے، جو چاہیے بھی، اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا